آپ مجھے کو سامنے رکھیے، میں ایک انسان ہوں، مکلف ہوں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، رسپانسبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں۔ کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، مادی اسباب ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا ہو، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، اعلم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتی مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا، اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ کنشے اذن رب ہے۔ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا، وہ خیر ہو یا شر ہو، بالقدر خیر ہی و شر ہی۔ بھلائی کسی نے کرنی چاہیے، اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے، یہ دنیا کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا، میں قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب۔ تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا، اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا، ہزارہا عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالوڈ ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے، اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام، یہ عزم تیرا، یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے وہی اکبر الہ آبادی کے، یہ میرے دروس میں اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے۔ یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع، خدا ہی کا ہے یہ کام، طالب ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام۔ یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجل ہے۔ دیکھیے میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے گا تو آئے گا۔ پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا، آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا طالب ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کی حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ دوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، قل حمد، قل شکر، قل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے۔ غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوب کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا۔ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ تقدیر کے اوپر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے،
تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر ہمیں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا، میں غلط کام کروں گا، تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا، تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں، اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں. اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے، اور ایسا کہتے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا، کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، محنت نہیں کرتا ہوں میں، وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا. یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا، اس کا فیوچر، اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا، اول آئیں گا، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا، وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا. مثال دے رہا ہوں، برا مت لگنا پیسہ. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو طالب فیل ہو گیا، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا، یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس، یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہیں اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوئے گا. تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا. دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ کہ اس نے پڑھائی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے. ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، وہ بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسڈ ہے، آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کب مرے، کچھ چیز مکمل ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن اور حدیث میں، لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں، 4 رستے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں. آپ چنتے ہیں رستہ نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے، پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر 3 لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر 3 چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھا. اسے کہتے علم غیب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر 3 چنیں گے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر 3 رستہ چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ نے لکھا. اور ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے 10ویں پاس کی، 12ویں پاس کی، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، آپ انجینئر بھی بن سکتے، آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، انجینئر بھی بن سکتے، لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے، کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھتے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے، اچھا ہے، طالب اچھا ہے، ابھی کل ایگزام ہے، کیا پڑھنے کا، تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس، فیل تو فیل، اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا، لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا، لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں، تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون؟ اللہ یا وہ خود؟ تقدیر میں بھی لکھا ہے وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا، فیل ہو گیا. پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں.
اسی لیے وہ کہاوت ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، خود ہی کو غیر اتنا بلند کر، تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے، آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا، مجھے پاس کر لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور پاس کر لیتا ہے۔ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے، آپ فیل ہونے والے رہتے، لیکن آپ نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا، وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے، ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی، مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی، لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے، اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں۔ تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے، آپ گھر پہ آتے ہیں، دعا کریں گے، اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو۔ آپ نے کہہ سکتے اللہ پہ تقویٰ ہے، میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا، کوئی چور نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو۔ تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے، آپ خود جہاد کرنا چاہیے، آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے، اور چوری کریں گے بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے، آپ کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو، انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ بے اصولی بات وہ ہے جسے آپ لاجیکل پازیٹیوزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں دوسرا سوال بھی عرض کر دوں۔ دوسرا سوال ذرا زیادہ مشکل ہے اور پریشان کن ہے، لیکن چونکہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس لیے میں یہ سوال آپ سے چھپاؤں گا نہیں، میں کر دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر اعمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا معنی؟ وضاحت فرمائیں۔ بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا، اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا، یہ تقریر کروں گا، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نماز پڑھوں گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کو گالی دوں گا، فلاں کو تھپڑ ماروں گا، یہ پہلے سے ایک میرا شیڈول مرتب ہے اللہ کے ہاں، لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے، تو لکھنے والے کا قصور ہے؟ بات تو خطرناک ہے نا۔ لیکن ناظرین کرام، ذرا سی باریک بات ہے، اسی لیے اس بات کو عام طور پہ، اس مسئلے کو عام طور پہ ہم عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ میں اس انداز میں پیش کروں گا کہ شاید سمجھ میں آ جائے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں معافی چاہوں گا، وہ میری نااہلی ہے، وہ دین اور عقیدے میں کہیں کمزوری کی بنیاد نہیں ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں، علم اللہ السابق، اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ، عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا۔ اب بھائی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی آزادی سے، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے،
مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کل 10:10 پہ میں کیا کروں گا، اس کو پتہ ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں 10 سال کے بعد کہاں ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا، فلاں بج کے فلاں منٹ، اس کو پتہ ہے۔ اس کو میرے آزادانہ، خود مختارانہ، فری ول کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنے ارادے سے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ کیا کروں۔ یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کے نظام چلانا ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے۔ یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا، اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آ گئی کہ ہوتی کیا ہے۔ 1971 کی بات ہے کہ یہاں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا۔ اس زمانے میں ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق، یہاں قلعہ گجر سنگھ میں رہتا تھا۔ وہ پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں صاحب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں علم نجوم وغیرہ کوئی اس قسم کی یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، مشغول آدمی ہوں، ان چکروں میں مجھے مت ڈالو۔ اس نے کہا سر مجھے صرف 1 منٹ تو آپ دے دیں۔ میں نے کہا ہاں 1 منٹ دیتا ہوں۔ اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ 40 خانے بنے ہوئے تھے، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مختلف چیزوں کے نام، کتاب، قلم، اینک، کاپی، دوات، پینسل، میز، بادل، برقع، مسجد، مندر، ایسی ایٹ رینڈم چیزوں کے نام، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے صاحب آپ ان میں سے کسی ایک چیز پہ انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کاغذ پہ لکھ دیں۔ اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے، وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے۔ تو اب میں پریشان ہو گیا۔ تماشا کی بات ہے کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنی ارادے سے، اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا، اس نے سے پہلے جو لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیے میرے سامنے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو۔ کبھی میں اس کا ارادہ کروں، کبھی اس کا ارادہ کروں، تنگ آ کے آخر میں نے کسی ایک چیز کو لکھ دیا، میری یہ ہے۔ اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی۔ اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا، خدا ہی جانے۔ کوئی اس کا علم ہوگا، کوئی فن ہوگا، کوئی تک بازی ہوگی، تک بندی ہوگی کوئی۔ لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے، اپنی مرضی سے لکھا ہے، اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا۔ کبھی اس پہ انگلی لگاتا تھا، کبھی اس پہ آخر چپ کے ایک لکھا میں نے۔ لیکن اس کا مخ کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں، اور اس نے پہلے سے وہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کے اعمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے، چونکہ وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں، لیکن وہ میری مرضی والا عمل، میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل، پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل، اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا۔ یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے میرے سارے اعمال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں، وہ سارے کے سارے اعمال اس نے اپنے یہاں لکھ کے رکھے ہوئے۔ اس کو انتظام کرنا ہے، میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے، آگے میری زندگی، میری موت، میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتہ نہیں کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں۔ تو میرے بارے میں اس نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفارمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کچھ کرے گا۔ تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی، میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، میرا ارادہ، میری فری ول ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی ہے۔ کچھ کام اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو، وہاں جبر ہو،
لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں خالصتاً ہمیں آزادی حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ہمیں ان پہ جزا ملے گی، ہمیں ان پہ سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ بچائے، اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی، سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی۔ لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور 10-20 سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے، اس کے ہاں لکھا ہوا ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔